بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد لندن سے اپنے ولاگ لندن ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم ناظرین، لندن سے بڑی اہم ایکٹیویٹیز، بڑی اہم خبریں ہیں اور جج ہمایوں دلاور کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور آئندہ ایک دو روز میں کس قسم کے احتجاج کی کال دی گئی ہے اور میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف پر ایک نئی درخواست تھانے میں دائر کی گئی ہے، اس کے بارے میں آج اہم خبریں اپنے ولاگ کا حصہ بنانے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ہی اہم خبر ہے جو دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہے، اور وہ ہے عمران خان کی سچائی کا ثبوت۔ آج ایک انٹرنیشنل ایجنسی نے وہ سائفر جس کے بارے میں پاکستان کے کریمنل وزیر اعظم اور ان کی ٹیم یہ کہا کرتی تھی کہ سائفر کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ سائفر باقاعدہ طور پر شائع کر دیا ہے، اور وہ سائفر ابھی میں اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نگران وزیر اعظم پاکستان کے لیے کس کا نام فائنل ہوا ہے، ابھی تازہ ترین اطلاعات کیا آ رہی ہیں اور اس کے بارے میں کیا جو ہے ان کا اہلیت کا معیار ہے، اور اگلے آنے والے دنوں میں نگران حکومت یا پھر ٹیکنوکریٹ کی حکومت قائم کرنے کا منصوبہ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرنا اسی ولاگ کا حصہ ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں لندن کی سڑکوں پر ذلیل ہونے والے جج ہمایوں دلاور کی۔ ہمایوں دلاور آپ جانتے ہیں وہی جج ہے جس نے عمران خان کو جلد بازی میں سزا سنائی، قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر عمران خان کو جیل بھجوایا، اور اب جب وہ لندن کے مضافات میں ایک یونیورسٹی میں خطاب کرنے کے لیے آیا تو اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ مختلف قسم کی ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں، لیکن آج تازہ ترین جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے مطابق جج ہمایوں دلاور جو ہے اس کو اس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ لوگوں نے، نوجوانوں نے باقاعدہ طور پر اس کے کپڑے اتار کر اس کو ننگا کر دیا ہے۔ اور یہ ننگا اس لیے بھی ہو گیا کہ عمران خان کی سزا کے بعد جب یہ لندن آیا تو فوری طور پر پاکستانیوں نے لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس کیے، ای میلز کی یونیورسٹی کو، اور ان کو بتایا کہ ایک مجرم نما جج جو ہے جس نے جج کا جیلی لبادہ ہو رکھا ہے وہ ہل یونیورسٹی میں خطاب کرنے آ رہا ہے، جس کی بنا پر اس کو وہاں سے ایکسپیل کر دیا گیا اور وہ وہاں خطاب کیے اور کورس میں شرکت کیے بغیر ہی جو ہے لندن چلایا۔ اب پاکستانیوں کی یہ غیور ٹیمیں نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں اور ہر قسم کے پاکستان کے اوورسیز مختلف مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کا پیچھا جاری رکھا اور کل جو ہے اس کو ہالیڈے ان ہوٹل میں گھیر لیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ کو مختلف ویڈیو جو ہے ہماری ٹیم دکھائے گی، جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ اس کی کس قدر جو ہے عزت افزائی کی جا رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے، اور یہ کس قدر بوکھلا چکا ہے۔ اب نہ تو پاکستان جانے کا راستہ مل رہا ہے اور نہ ہی یہاں پر لندن میں گھومنے پھرنے کی آزادی میسر ہے۔ آئیے سب سے پہلے مختلف کلپس دیکھتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جج ہمایوں دلاور کے ساتھ لندن میں نوجوان کیا سلوک کر رہے ہیں، خاص طور پر نوجوان شایان علی جو اس مشن کو لے کر چلا ہوا ہے کہ اس نے چوروں کو پکڑنا ہے، چوروں کے پیچھے جانا ہے اور ان کا تعاقب جاری رکھنا ہے جب تک وہ قانون کی گرفت میں نہیں آ سکتے۔ اس کی بھی مختلف کلپس آپ کے سامنے رکھیں گے، تو آئیے ان کلپس کو دیکھتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پولیس میں رپورٹ کرا دیا ہم نے دلاور اور یونیورسٹی پروفیسر کے خلاف۔ اسے کسی کا بھی رائٹ نہیں بنتا ہے کسی کو سارٹ کرنے کا، اسپیشلی جب وہ کرپشن کے خلاف، گریڈ کے خلاف اور ہیومن رائٹس وائلیشنز کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے۔ ہم نے ابھی پرسیو کرنے لیگل ایکشن، لیکن میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ جو دلاور ہے وہ اکیلا ایکٹ نہیں کر رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی سٹاف کے ایکشن سے کہ کتنی بیکنگ ہے دلاور کو، لیکن انشاءاللہ ہم ان سب کو ایکسپوز کریں گے اور ہم ان سب کے خلاف ایکشن لیں گے۔ چور ہنٹرز کمنگ فار یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مختلف کلپس ہیں اور جگہ جگہ جو ہے جج ہمایوں دلاور کی بے عزتی ہو رہی ہے،
کبھی گاڑی میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو برقع پہننا پڑتا ہے، کبھی کسی کے پیچھے ہائڈ ہو کر جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے۔ لیکن نوجوانوں کی ٹولیاں، خاص طور پر نوجوان شایان علی اور نوجوان لڑکی سارہ میر، جو ایک بہادر لڑکی کے طور پر جانی جاتی ہے اور ہمیشہ چوروں کے گھر کے باہر نعرے لگا کر چوروں کو یہ احساس دلاتی ہے کہ ملک کا لوٹا خزانہ واپس کریں اور پاکستان واپس جائیں۔ تو ناظرین، یہ سارے مناظر آپ نے دیکھے جج ہمایوں دلاور کو ننگا کرنے کے مناظر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لندن میں تازہ ترین واقعہ پیش آیا وہ ہالیڈے ان میں، اور اس وقت پیش آیا جب جج ہمایوں دلاور کو میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف کے دو خاص ملازم، جس میں سے ایک وہ ہے جس نے سائلم اپلائی کیا ہوا تھا، اور ایک وہ ہے کہ جو کیٹ واک کے دوران ماڈل جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے باتھ رومز میں انڈرویئر تبدیل کیا کرتا تھا، آج کل میاں بیمار شریف کا سیکرٹری بنا ہوا ہے۔ قصور سے اس کا تعلق ہے پاکستان کے علاقے سے، اور دوسرا جو ہے وہ غیر قانونی طور پر یہاں مقیم تھا۔ ایک جعلی ویڈیو بنائی ہیتھرو ایئرپورٹ پر پاکستان جانے کی، لیکن ہمارے ذرائع نے بتایا کہ ابھی تک ملک چھوڑنے پر پابندی ہے، شاید کوئی ریفیوجی سٹیٹس ملا ہو جس سے وہ آگے پیچھے ہو کر آیا، لیکن پاکستان نہیں جا سکتا۔ یہ دو لوگ آپ کو اس تصویر میں دکھائیں گے جو شاپنگ کروا رہے تھے جج ہمایوں دلاور کو، اور نوجوانوں کے ہتھے چڑھ گئے، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا یہ سب آپ کو ویڈیوز میں نظر آ چکا ہوگا۔ ناظرین، دوسری جو اہم خبر جس سے میں نے آپ کو آگاہ کرنا ہے وہ یہ ہے، اور آپ بھی جان چکے ہوں گے، کہ عمران خان کی سچ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جلا بخش دی ہے کہ پوری دنیا میں عمران خان سرخرو ہو گئے ہیں، اور وہ سائفر کا معاملہ ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ نانی جھریوں والی سرکار عرف مریم باجی، جن کو سائفر کے ٹھیک طرح سے سپیلنگ بھی نہیں آتے، وہ جو کہا کرتی تھیں کہ خط کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو خط سمجھتی ہیں، جبکہ سائفر ایک ڈیفرنٹ قسم کی ڈاکومنٹس ہوتی ہے جس کو سیکرٹ ٹیلی گرام بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سفارتی سطح پر ہی جاری کی جاتی ہے۔ لیکن مریم جو ہمیشہ قطر سے خط لے آیا کرتی ہیں اور قطری شہزادے کے خط کے بھروسے پر ہی ساری زندگی سیاست کرتی رہی ہیں، وہ ہر ایک بات کو خط سمجھتی تھی، اور اب ان کے بھی ہوش اڑ گئے ہیں، نیندیں حرام ہو گئی ہیں، جب ایک باقاعدہ طور پر سرٹیفائیڈ ایجنسی نے، جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے، انہوں نے یہ سائفر، اور جس کو سیکرٹ ٹیلی گراف بھی کہتے ہیں، شائع ہی کر دی ہے۔ اور ابھی آپ ہماری سکرین پر بھی دیکھیں گے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، یہ واقعتاً ایک حقیقت تھی، اور امریکہ نے پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرنے کے لیے عمران خان کو دھمکیاں دی تھی، جس کا نتیجہ آج عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں بھی سامنے آ چکا ہے، کیونکہ امریکی یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ پاکستان میں استحکام پیدا ہو، اور سیاسی طور پر پاکستان کو کمزور کر کے کیا مقاصد انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ حاصل کرنا چاہتی ہے، یہ اب اس خط کے باقاعدہ طور پر سامنے آنے سے واضح ہو گیا ہے۔ ناظرین، تیسری اہم خبر کہ پاکستان کے اگلے نگران وزیر اعظم کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ اسمبلیاں، جب تک آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، باقاعدہ طور پر پریزیڈنٹ عارف الوی نے ایڈوائس جو ہے وزیر اعظم کی وہ اپروو کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں ہے، بلکہ چل چلاؤ کے معاملے پر نگران وزیر اعظم کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو نام دیے گئے تھے ان میں سے حفیظ شیخ اور جناب جیلانی جو ہے ایک سابق سفارتکار ہیں، اور کہنے والے یہ بتا رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کے کزن بھی ہیں، ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے، اور یہ امریکہ میں بھی پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں تعینات امریکی سفیر کے ساتھ بھی ان کے غیر مراسم ہیں، اور یہ ایک بہت بڑے ڈپلومیٹ کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ سیاسی روابط بھی ہیں ان کے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یوسف رضا گیلانی کے کزن ہیں، یہ اس وقت ہارڈ فیورٹ جو ہے قرار دیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت بھی ایسی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو اگر نگران وزیر اعظم بنایا گیا تو وہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان ایک بہترین پل کا کردار ادا کر سکیں گے، اور وہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہی کے نامزد کردہ جناب حفیظ شیخ صاحب۔ حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیسے مینج کرنے میں، اکانومی کو مینج کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن ماضی میں ایسا بے شمار دفعہ دیکھا گیا
کہ حفیظ شیخ جو ہے پاکستان کی اکانومی کو باقاعدہ طور پر بہتر بنانے میں ناکام نظر آئے، لیکن آئی ایم ایف کے مفادات کی نگرانی اور ان کی دیکھ بھال کرنے میں آگے آگے پیش رہے۔ تو اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کیونکہ اکانومی جو ہے اگلے 9-10 ماہ میں آئی ایم ایف سے دوسری قسط بھی آنی ہے، تو اس سلسلے میں جب کسی کو بھی تعینات کیا جائے گا تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ وہ پاکستان کی اکانومی اور آئی ایم ایف کے معاملات کو خوش اسلوبی سے چلا سکے۔ لیکن سیاسی ذرائع اور سیاسی پنڈت یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والی نگران حکومت اصل میں ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہوگی، اور ٹیکنوکریٹ کی حکومت جو ہے وہ شاید 1 سال یا 1.5 سال تک الیکشن کو بھی ملتوی کر دے۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان میں اگلے انتخابات شاید اب جو ہے 2025 یا 2024 سے بھی بعد میں، یعنی 2025 کے شروع میں یا 2025 کے آخر میں ہوں گے، اور اس سلسلے میں اب جو حکومت لائی جا رہی ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے، آئی ایم ایف کی مرضی سے ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہے، اور اگر ٹیکنوکریٹ کی حکومت نے کوئی اچھے کام کر دیے تو پاکستان کی معیشت سمجھ جائے گی، ورنہ پاکستان کی عوام پر ایسے بڑے بم گریں گے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ چیختی چلاتی، اور وہ جو کہتے ہیں کہ بری طرح مشکلات میں گر جائے گی۔ تو یہ سارا پلان ہے ٹیکنوکریٹ کی حکومت کو لانے کا اور آئی ایم ایف کے مفادات کو بہتر طریقے سے چلانے کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جانے والی حکومت کے کارناموں پر اگر نظر ڈالی جائے تو میاں شہباز شریف جاتے جاتے پھر قومی اسمبلی میں جھوٹ بول گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا گیا، سیاسی طور پر ہم نے کسی کارکن کو گرفتار نہیں کیا۔ لیکن یہ بات بلکہ سچ بھی نظر آتی ہے کہ سیاستدانوں کے بس میں تو تھا ہی کچھ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے اور اوپر مقتدر حلقوں نے 45,000 کے قریب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا، ان کو سخت تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ صحافی ارشد شریف اور جو عمران ریاض ہیں ان کے بارے میں بھی جو آپ سب جانتے ہیں، ایک کو قتل کر دیا گیا، ایک ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ابھی بھی شہباز شریف جو ہیں، جن کو میں عام طور پر کرائم منسٹر کہا کرتا تھا، پوپلے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ عمران ریاض اور ارشد شریف اگر سیاسی طور پر انتقام کا نشانہ نہیں بنے تو کیا وہ کوئی سبزی بیچنے والے دکاندار تھے؟ نہیں، وہ سیاسی رپورٹر تھے، پولیٹیکل جرنلسٹ تھے، اور پولیٹیکل جرنلسٹ ہمیشہ حکومتوں پر تنقید کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں، اس لیے ان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن میاں شہباز شریف چونکہ بوٹ پالش کرنے کے ماہر ہیں اور انتہائی خوبصورتی اور صفائی اور مہارت کے ساتھ اپنے بڑے بھائی سے بھی زیادہ خوبصورتی کے ساتھ بوٹ پالش کرتے ہیں، وہ اس بات کو کوئی معاملہ سمجھتے ہی نہیں، اور ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جناب کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ ہی نہیں بنایا۔ بہرحال آنے والی حکومت کیا گل کھلائے گی، ٹیکنوکریٹ کیا کاروائی کریں گے، کیونکہ ان کو زیادہ امپاورمنٹ بھی دی گئی ہے قومی اسمبلی میں جاتے جاتے بل پاس کروا کے، اور اگر وہ زیادہ بااختیار ہیں تو ہونا تو یہی چاہیے کہ عوام کے زخموں پر مرہم رکھیں، لیکن یوں نظر آتا ہے کہ وہ عوام کے جو مسائل ہیں ان میں اضافہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کی منظوری سے جو بھی اقدامات کریں گے وہ عوام پر بم کی صورت میں ان کے سروں پر گریں گے، اور عوام مہنگائی کی چکی میں مزید پستی چلی جائے گی۔ لیکن سیاستدانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو عوام کے کسی مسئلے سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ تو اپنی حکومت، اپنا دبدبہ، اپنا روب، اپنا ٹور ٹپا جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے وہ عوام کو مہنگائی کی چکی میں پستے ہوئے دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں۔ تو ناظرین، سائفر کا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا، عوام اور اللہ کی طاقت نے جو ہے وہ عمران خان کو سرخرو کر دیا۔ سائفر کے معاملے پر مریم نواز نے جو آج تک باتیں کی تھی وہ سب جھوٹ ثابت ہوئی، اور وہ جس کو خط کہتی رہی وہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ کے طور پر دنیا کی نظروں میں بالکل کھل کر سامنے آ گیا۔ اور لیکن بات تو اصل میں یہ ہے کہ اس پر بھی غیرت محسوس نہیں کرتے، شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، صرف لفظوں تک محدود رکھتے ہیں اور ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پاکستان زندہ باد۔